اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ کل آپ سن چکے تھے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت سے خطاب فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کا کہا مانو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام انسانوں کو اسی اکیلے رب نے پیدا کیا تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ اور تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے بن جاؤ، اچھائی اور برائی میں فرق سمجھنے والے بن جاؤ۔ یہ ساری اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے سے۔ کیسے؟ سوال یہ ہے کہ عبادت کرنے سے بندے میں اچھی عادات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا بڑا آسان جواب ہمیں ملتا ہے حدیث جبریل میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ حدیث آپ کو مختصراً بتائی گئی تھی جب ہم بات کر رہے تھے الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی ابتدا میں غیب پر ایمان کیا ہے، تو ایمان کے جزیات بتائے گئے تھے حدیث جبریل کی روشنی میں۔ جب جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے تھے اور انہوں نے چند سوالات کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے تاکہ صحابہ کرام دین کو سمجھ جائیں۔ ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، آپ مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے؟ احسان حسن سے نکلا ہے، خوبصورتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اپنے اندر یہ خصوصیت، یہ صفت پیدا نہ کر سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ چیز جب عبادت میں مستقل بندے کے ذہن میں رہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ رب آپ کو دیکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے بڑے غور سے۔ یہ بات ہمیں سکھائی گئی کہ جب تم نماز ادا کرو تو یہ تصور باندھ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کو انسانی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ تصور باندھنا ہے کہ میری کیفیت اگر کسی قدر وہ بن جائے جو اس وقت ہوگی کہ اگر میں اللہ کو دیکھ لوں تو میری کیا کیفیت ہوگی، اگر اس کا 1% بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کی عبادت میں 4 چاند لگ جائیں، نماز آپ کی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ کوئی بات ہی نہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو خیال ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تو وہ خیال ہے جو انسان کو اچھائی برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ یہی تو وہ احساس ہے جو بندے کو حلال اور حرام کا فرق بتا دیتا ہے۔ یہی تو انسان کو محرم نامحرم کا فرق سمجھا دیتا ہے۔ یہی تو انسان کو نکاح اور زنا کا فرق سمجھاتا ہے۔ یہی تو انسان کو حلال اور طیب اور حرام اور ناپاک چیزوں میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس جاگزی ہو جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تقوی پیدا ہو گیا، پھر بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن گیا۔ اور یہ مشق 5 مرتبہ دن میں کروائی جاتی ہے، 5 مرتبہ، بار بار، کہ تو بھول نہ جانا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی سے در حقیقت آدم کا بیٹا انسان بن جاتا ہے،
اور اگر اس چیز کو زندگی سے نکال دیں تو آدم کے بیٹے اور حیوان میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے. بس کپڑے پہننے کا فرق رہ جائے گا، ورنہ کھانے پینے کی عادتیں بھی حیوانوں والی ہو جائیں گی، معاملات بھی حیوانوں والے ہو جائیں گے. انسان نہیں رہے گا بلکہ جانور بن جائے گا. لیکن جو بندہ اللہ کو یاد رکھے اور یہ تصور باندھ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً اس میں بڑی اچھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. یہی بات یہاں پر بتائی گئی، لعلکم تتقون، رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں کچھ گنوائی ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو جو تمہارے بغیر مانگے ہم نے تمہیں دی ہیں، تم ان کو گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے کہ وہ کہتا ہے رب سے کہ تو نے مجھے کیا دیا. اپنے جسم پر غور کر لے، چھوڑ دے ساری چیزیں، اپنے جسم پر غور کر لے. یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ کان کس نے دیے؟ یہ دھڑکنے والا دل کس نے دیا؟ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ پاؤں کس نے دیے؟ یہ صحت کس نے دی؟ کیا تو نے مانگا تھا اللہ سے؟ اللہ نے تجھے یہ سب کچھ بن مانگے عطا کیا، اور تو کہتا ہے کہ مجھے کیا دیا؟ اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے اور تکلیف ہونی شروع ہو جائے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس آنکھ کو صحیح کر سکتا ہے؟ کان میں ذرا سا پانی چلا جائے تو بندہ بے چینی سے اچھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ صاف ہو جائے، نکل جائے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ذرا سا بخار اگر بندے کو ہو جاتا ہے تو ساری رات تڑپتا رہتا ہے. اگر دل کی دھڑکنوں میں تھوڑی سی بے ترتیبی آ جائے تو بندہ ہسپتالوں کے چکر لگاتا ہے. یہ کڈنی کا سسٹم کس نے بنایا؟ جو آپ کے جسم کے اندر آپ کے سارے کھانے پینے کو فلٹر کر کے اس میں سے جو کام کی چیزیں ہیں وہ رکھتا ہے، جو بیکار کی چیزیں ہیں وہ باہر نکال دیتا ہے. یہ کس نے بنایا؟ پوچھے ڈائلیسس کروانے والوں سے جا کر کہ کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے، کتنی جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جا کر گھنٹوں کے بعد وہ پروسیس ہوتا ہے جو آپ کے بغیر علم میں آئے آپ کے اندر خود بخود اللہ نے چلایا ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے. بہت مختصراً سنیے اس کی نعمتیں. وہ رب الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا. زمین کو بچھونا بنایا. زمین کو بچھونا کیسے بنایا؟ دیکھیں ہم تو اس چیز پر زیادہ غور نہیں کر پاتے، لیکن عرب کے جو ریگستان میں رہنے والے لوگ تھے، بدو تھے نا، وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ زمین کو فرش اور بچھونا بنانے سے کیا مراد ہے. کیونکہ وہ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی گرمی میں سفر کیا کرتے تھے، مستقل اپنے کاروبار کے لیے سفر میں رہتے تھے. اور وہ رستے میں کسی شیرٹن کے، ہلٹن کے یا ہالیڈے ان کے یا میریٹ کے انتظار میں نہیں ہوتے تھے کہ ہوٹل آئے گا تو میں وہاں سٹے کروں گا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے رستے میں ہوٹل میں سٹے کرتے ہیں رات کو. جناب وہ سواری سے اترتے تھے اور ایک کوئی میٹ لے کر یا کوئی بھی چیز لے کر فرش پہ زمین پہ بچھاتے تھے اور وہیں پر اللہ اللہ کر کے لیٹ جاتے تھے. اس زمین کو اتنا ہموار کس نے بنایا کہ اس پر تم آرام کر سکو؟ اس زمین کو کس نے اتنا نرم بنایا کہ تم اس پر سکون سے چل سکو؟ اس کا درجہ حرارت، اس کا ٹیمپریچر اتنا نارمل کس نے رکھا؟ ورنہ دوسرے سیارے اتنے گرم ہیں کہ آپ ان کے قریب بھی جائیں تو آپ جل جائیں، کوئی بھی آبادی کے قابل نہیں ہے. یہ زمین اللہ نے اس طرح کی بنائی کہ یہاں پر تم زندہ رہ سکتے ہو. اتنا نرم اس کو نہیں بنایا کہ تم اس میں چلو تو تمہارے پیر دھس جائیں. اتنا سخت نہیں بنایا کہ تم اس میں چل نہ سکو. یہ کس نے بنایا؟ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ فرمایا سورہ غاشیہ میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کی طرف کہ کیسے عجیب و غریب بنائے گئے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں.
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے نصب کیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پھیلائی گئی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے آپ کے بغیر مانگے دی ہے آپ کو۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، چھت بنایا۔ حد نگاہ تک جہاں آپ کی نظر جاتی ہے یہ آسمان ہے، لیکن یہ نیلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کی روشنی میں آپ کو یہ آسمان نیلا ہی نظر آئے گا، لیکن قیامت کے دن یہ نیلا نہیں ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ اس وقت انسان کی نگاہوں کا جو دیکھنے کا اسپیکٹرم ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گا، وہ سب کچھ نظر آئے گا جو ابھی نظر نہیں آتا، لیکن ابھی اللہ رب العزت نے اتنا ہی دکھایا جتنا تم دیکھ کر ڈر نہ جاؤ۔ یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت بنائی ہے، آسمان اللہ رب العزت کی مرضی سے ہمیں نیلا نظر آتا ہے، یہ دنیا ہمیں اتنی خوبصورت نظر آتی ہے، گویا کہ اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے ایک گھر بنا دیا ہے، زمین کو فرش، آسمان کو چھت، تاکہ تم آرام کر سکو۔ رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا، تمہارے لیے ساری ترتیب بنائی، اس کے بعد تمہیں زمین پر بھیجا کہ تم زندگی سکون سے گزار سکو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پانی برسایا۔ پانی کی قدر و قیمت وہ جانتا ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے لاہور کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کر، کیونکہ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، کہ جس طرح سے پانی کو بہاتے ہیں یہاں پر لوگ، دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ایک گاڑی دھونے کے لیے مطلب گیلنوں کے حساب سے پانی بہا دیتے ہیں، پائپ سے پانی جا رہا ہوتا ہے، کسی کو پرواہ نہیں کہ پانی بہ رہا ہے۔ آپ پوچھیں جا کر کراچی والوں سے پانی کیسے آتا ہے، پیسوں سے ملتا ہے میٹھا پانی، اس کے بعد بھی پریشانی رہتی ہے کہ میرے پاس پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ آپ کو اللہ نے وافر پانی دیا ہے، آپ لوگ ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں پر پانی آتا ہے وہ لوگ قدر کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک آپ لوگ پہنچائیں۔ جہاں پر آپ دیکھیں پانی خرچ ہو رہا ہے فضول، اس کو بند کروائیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا۔ پھلوں کے متعلق ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اس کائنات میں اللہ کی زمین سے نکلنے والی تمام نعمتوں میں خوبصورت ترین نعمتیں، اور ان کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ان چیزوں کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ پھل ہی تو ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پھل بنتا کیسے ہے، ہم تک پہنچتا کیسے ہے، ہم کھاتے کس طرح سے ہیں اور ہضم کتنی آسانی سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے خصوصاً اس کا ذکر کیا، نہ اناج کا ذکر کیا، نہ دانے کا ذکر کیا، نہ گھاس کا ذکر کیا، ہاں پھلوں کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تحفے دیے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور ان کی جھلک دکھائی ہے ان تحفوں کی جو جنت میں ملنے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اور پھر اس آیت کا اختتام اسی بات پر ہوگا کہ پھر تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ کسی نے یہ نعمتیں تمہیں نہیں دیں سوائے میرے، پھر تم شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں توحید خالص کو اپنانے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔